امام اعظم
سیدنا و مولانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، بھائیو، بزرگو، گزشتہ جمعہ المبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم معجزے کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی اور سپا آسمانہ کی سیر کروائی، جنت کی سیر کروائی۔ پھر اللہ کریم نے ایک تحفہ عطا فرمایا، اور دنیا داری کے معاملات کے اندر بھی ہمیں دیکھ رہی ہے کہ عظیم کوئی انسان ہمیں نا دنیا میں اندر بڑا اللہ تعالیٰ بندہ عہدے دار بڑے کسی وجہ سے فائد ہو گئی، تو کسی دوسرے انسان میں ملنے واسطے دوسرے ملک کے اندر یا کسی جگہ سے جائے اور جنہوں ملن جانے والے محبت کرنا آ ہوئے، پیار کرنا آ ہوئے، سب کو برابر عظیم تحفہ دینے کی اور بہت ہی پیارا تحفہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ سے بلایا اور عبادات سب کو افضل تحفہ عطا فرما کے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا وہ ہے نماز۔ اور اس نماز جس کو بھی اہمیت ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم نے جتنے بھی احکامات شریعت کے اندر، اسلام کے اندر جتنے بھی احکامات مسلمانوں سے اتارے نہیں، لاگو کیتے نہیں، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، عمرہ ہے، جہاد ہے، والدین کی خدمت ہے، صلہ رحمی ہے، دیگر جتنے بھی احکامات ہیں سب اللہ کریم نے زمین کے اتارے۔ نماز ایسی اہم اور اتنی افضل عبادت ہے کہ اللہ کریم نے اس کو زمین سے نہیں اتارا، بلکہ جب نماز ہوگا اور یہ عبادت اللہ نے دینا چاہی، رب الجلال نے اپنے محبوب سے اوپر آسمانہ سے بلا کے اس کو پایا۔ میرے محترم بھائیو، آج کوئی بندہ حقیر کے شہر کی کوئی تحفہ دیتا ہے تو بندہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ یہ کتنا عظیم تحفہ ہے کہ جڑا اللہ کریم نے عطا فرمایا اور محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا، اور یہی نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج سے میں نے عروج پانا، ترقی پانا، بلندی پانا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو جو معراج کروائی، جو بلندی زندگی جو عروج عطا فرمائے، اس سے نماز کی وجہ سے عطا فرمائے۔ اور ان کا بھائی بات میں کہ اور بھی عرض کرتا جاؤں، یہ پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفہ ہے کہ 50 نمازہ تحفہ ہے کہ حافظ پڑھ کے چھٹے آسمان سے دوبارہ آئے واپس
تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ایسا کہ نبی کو مسئلہ ہے اللہ نے تو ہم کو توفہ دیتا اگر بھی ہاں خدا نمازہ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر کو تقسیم کراؤ. نبی علیہ السلام بار بار کر کو جاتے تقسیم کا سوال کرتے اللہ ہر پھیرے کے اندر 5 نمازاں بتاتے گئے حتیٰ کہ نمازاں رہ گئی 5. جب وہ 5 رہ گئی وہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ تمہاری امت کمزور ہے میں بنی اسرائیل کو آزما چکیا لہذا تمہاری امت کے لیے نمازاں 5 کی شاید ادا نہ کر سکے دوبارہ جاؤ تقسیم کا سوال کرو. تو اللہ کے جب اس نے فرمایا میں بالکل میں جانتا ہوں میں تو حیا آنس کی شرم آ بس یہی کافی ہے. اور محترم بھائیوں اس سے میں دعا کرنا چاہنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 5 رہ کے واپس چھوڑے فرمایا یہ کافی نہیں. انشاءاللہ میں اور میری امت سے 5 نمازوں سے کارکن ہوما کے جو عطا کریں گے اور میرے بھائیوں میرے پیغمبر کی امید کو ٹھیک نہ پہنچا میرے پیغمبر کی اس توقع ہے ٹھیک نہ پہنچا میرے نبی 5 نمازاں بجا تو 5 رہ کے آ گئے فرمایا یہ تو کافی کروانا نہیں یار میں نے شرم آنا چاہیے بلا کی 5 بھی نہیں پڑھ سکتے کتنے سالم لوگ گئے سمجھا بھی پرواہ نہیں کرتے. آج کے ذرا میں آج دے سکتا جمع دے گا مفت کا سیون قرآن و احادیث کے ذرائع کے نام گزارشات 7:30 جاری کرنا دعا کرے اللہ کریم سب مسلمانوں کو پکا ڈبالی بنا دینا. ہر بچوں کو ایسے تو پتہ ہے کہ نماز پڑھنے سے کسی بھی کوئی پڑھنی لیکن پڑھے جب بچے کبھی پڑھے ہی نہیں انہوں نے بولوں میں کیا نماز پڑھنی نہیں دیتے شاید اسے مجھے بھی نصیب کرے ہوگا بس پوچھا کبھی منہ چھٹے مارے سے کبھی کوئی نہ چاہے غلامی کرتے ہو. حدیث کے اندر آتا ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا فی الصبح الى المسجد غدا برحمت الرحمن غدا برحمت الایمان جڑا بندہ صبح سویرے اٹھ کے اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے نماز واسطے جاتا ہے وہ اپنے ہاتھ کے اندر ایمان کا جھنڈا لے کے جا رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں کہ میں ایماندار ہوں میں مومن ہوں. وہ ہاتھ کے اندر ایمان کا جھنڈا ہے مومن ہونے کی نشانی ہے کہ بچے کی طرف آ رہے ہیں. جڑا سویرے اٹھ کے بازار بن جاتا ہے زمیندارے بن جاتا ہے اپنے کاروبار بن جاتا ہے مسجد کی طرف رخ نہیں کرتا. رسول اللہ نے فرمایا من غدا الى السوق جڑا بندہ بازار کی طرف گیا مسجد پر نہیں آیا نماز پڑھنے نہیں آیا فرمایا غدا برحمت الشیطان غدا برحمت ابلیس وہ بندہ ابلیس کا شیطان کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے جا رہے اور معلوم کرا رہا ہے بھائی میں ابلیس کے نام سے پھر والا میں ابلیس کا مجھے کہاں میں ابلیس کا پیار کرنے والا اور بھائی بچوں جھنڈا کی ایمان کا رہنا ہے جو شیطان کا رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہر کام کر ایمان کا جھنڈا تھما دے اللہ منشار آج ذرا غور فرمائیے اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید پر نماز کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی قرآن مجید میں اٹھاؤ عبادات کے بچوں سب تو زیادہ جس عبادت کے بارے قرآن مجید اندر تذکرہ ملے گا عبادات کے سب تو زیادہ جس کی تاکید ملے گی وہ نماز نظر آئے گی. تقریباً سب کی اب تو قرآن مجید وہ قرآن حدیث اندر نماز کا تذکرہ فرمائے. میں
حیرت کر رہے تھی کہ پتہ معلوم ہو گئی لیکن پھر بھی سستی کر لہٰذا کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کریم ساری سستی دور کرنا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. ہر بندے کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے لیکن نصیحت کر رہے ہیں اللہ سے نصیحت کر رہے ہو کیونکہ نصیحت مومنوں فائدہ دیتی کہ نہیں ایمان کے اندر کوئی چنگاری پڑے گی نہیں. ایمان کی چنگاری ایمان کی رحمت جس کے اندر موجود ہے نا اور بار بار نصیحت کرنے کے بعد وہ سستی دور ہو جائے گی اور فائدہ ہو جائے گا. آئیے ذرا غور فرمائیے میں قرآن مجید کی جو آیت پڑھی سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 42 نمبر آیت 21واں سپارہ شروع ہو رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا قُلْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اللہ پاک نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتل ما اوحی الیک من الکتاب. میرے پیغمبر جو میں تمہیں سے بری کی تھی جو قرآن کا صحیح سے ذریعے سمجھائے جو میرے فرمان تمہارے تک پہنچے ہیں انہوں کو پڑھ کے سناتے رہو. کیوں یہ قرآن سے نام کرتے اور جناب قرآن کو ہدایت حاصل کر کے بندے اپنی دنیا اور آخرت سنوار دیں. قرآن یہ ایسی چیز ہے جسے بھائی اللہ پاک نے فرمایا ان القرآن یہدی للتی هی اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. فرمایا میرے پیغمبر قرآن کی کتاب ہے جڑی بندے نوں سیدھی راہ چلاندی ہے جڑی بندے نوں جناب سیدھی سڑک تے لا دیندی ہے. جڑے مومن کے قرآن کو فائدہ حاصل کرتے ہیں انہاں واسطے بشارت کریں اجر کبیر میں بشارت کریں. اے قرآن کی شان تیرا قرآن کا اور تیرا عمل کمال اور سیدھائی جنت جاوے. اس آیت نمبر پاک میں قرآن پڑھ کے سناؤ اللہ کی وحی پڑھ کے سناؤ سے دوسرا کی طرف کا آخر کرو نماز میں قائم کرو. پہلا حکم قرآن کو پڑھو قرآن کو پڑھاؤ. اگر میں یہ نہ دونوں ٹاپکوں سے بات کرا تو بہت بات بندی ہو جائے گی. ایک ٹاپک سے بھی اگر میں تفصیلی بحث کرا کہ شاید کافی سارے جمعے لگ جان. بہرحال قرآن مجید اللہ کریم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اتنا عظیم کلام ہے کہ جسے بھی عمل کرنے کا فائدہ تو ہے جو گئی جنہوں اپنی زندگی کے اندر لے آئیے دنیا آخرت سمجھتی ہے جو گئی لیکن شریعت کی تلاوت ہی کرتے جاؤ نا اللہ پاک نے اس کی تلاوت سے بھی بڑا اجر رکھا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کلام مجید سے ایک حرف پڑھتا ہے اللہ پاک اس بندے کے بدلے نیکی دیتا ہے. ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں گویا کہ جس بندے نے الف لام میم پڑھا فرمایا 10 نیکیاں کی بلکہ وہ اعمال نامے کے اندر 3 نیکیاں جڑی کیاں جانیاں. ایک نیکیاں نے ملدیاں صاف ہوندیاں نے سب سیاہیاں ملدیاں تے پورا پیٹ کے جنت جاندیاں نے ملدیاں آندیاں نے اللہ پاکی قسمت چنگی بنائی آج چٹھی آسمانوں آمد سرت آئی الف لام میم حرف 3 نے
دے آئے سانو کملی والے زمین نے پڑھ دے ہو جڑے سارے بے یقین نے نیکی تری دفتر لکھدا الہیہ اے چٹھی آسمانوں آمد سرورت آئی جا اور دنیا دے لوگ کھلا دربار دے شوقوں آواز مارے پروردگار دے او آمد کا پیدا کرتے جنت تیار دے پھر نہ کہنا آسان خبر نہ پائی یار چٹھی آسمانوں آمد سرورت آئی گا اللہ کا قرآن پڑھنے قرآن توفیق عطا فرمائے میری کتاب میرا قرآن ہوگا تمہارے ساتھ دوسرا حکم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ نماز قائم کر کیوں ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز بندیاں بے حیائی کو برائی کو روکتی جائے گی اے نماز ایسی عبادت ہے ایسی اہم ہے ایسی افضل عبادت ہے جڑا بندہ خدا کے رضا کے پڑھتا ہے اللہ کی رضا واسطے پڑھتا ہے وہ بندہ چوریاں چھڈ دیتا ہے وہ بندہ ڈکیتیاں چھڈ دیتا ہے وہ بندہ جناب پر کے داریاں چھڈ دیتا ہے کیونکہ نماز کے اندر اللہ پاک نے ایسی حلاوت رکھی ہے نماز کے اندر اللہ پاک نے ایسا سکون رکھی ہے نماز کے اندر اللہ پاک نے ایسی جناب چیز رکھی ہے انسان کے دل کے اندر اللہ پاک کا خوف پیدا ہوتا جاتا ہے اللہ کے پاک میں نمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلم احمد کی حدیث ہے اللہ کے نبی کے سامنے تذکرہ کیا گیا یا رسول اللہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ نماز بھی پڑھتا ہے تہجد بھی پڑھتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے سونے معروفہ لیکن وہ کبھی کبھی چوری بھی کر لیتا ہے فرمایا او اللہ کے بندے سن لو نماز ایسی چیز ہے تیری انشاءاللہ قریب وہ چوری چھڑا دے گی جڑا بندہ نماز پڑھ کے بھی بدکاری کرنا نہیں چھڑتا چغل خوری کرنا نہیں چھڑتا غیبت کرنا نہیں چھوڑتا بغض رکھنا نہیں چھوڑتا حسد کرنا نہیں چھوڑتا چوری یاری عیاری جناب بدکاری اور دیگر جناب گندی فاحش چیزاں نہیں چھوڑتا گویا کہ کوئی نماز ایسی نہیں جن کو اللہ پاک کا حکم سمجھ کے پڑھ رہے اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق پڑھ رہا اللہ کا حکم اور اللہ کے نام سے منتخب کے نہیں پڑھ رہا یہی وجہ کہ وہ نماز کے سارے عقیدہ کو چھوڑو نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق دے اور خوشو خصوص جناب خدا کا خوف دل کے اندر رکھ کے اور خود کی رضا بات کے اندر کرنے کی توفیق عطا فرمائے والا ذکر اللہ اکبر لوگ نماز اللہ کا بہت بڑا ذکر دے واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ ہر چیز میں جان رہا جو تم کر رہے ہو تو اس آیت اندر وہ حکم آئے میرے پیغمبر قرآن کی پڑھ کے سناؤ اور نماز کی پابندی کرو پہلا حکم پیارے پیغمبر علیہ السلام جناب پہلا حکم کا مکلف جڑا ہوتا ہے وہ امت کا نبی ہوتا ہے جس کے اوپر حکم نازل ہوتا ہے وہ مکلف ہوتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون پہلا مکلف کون ہے آمن الرسول اللہ کا رسول پہلے مکلف ہوتا ہے اور جب سے پیارے پیغمبر نے نماز کس طرح کو فرمائی اور لوگوں اگر قرآن و احادیث کا مطالعہ کرو پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرو تو میں کہتے پڑے پیارے پیغمبر نقلی انتظام پڑھتی سے پڑھتی نقلوں کے اندر ایک انتظام کثرت نام عبادت کرتے نقلہ دماغ کے اندر پیارے پیغمبر اللہ پاک کی اتنی عبادت کرتے اتنی لمبیاں نمازیں پڑھتے اتنے لمبے رکوع سجود کرتے اللہ اکبر حتی تکرمت قدمہ پیارے پیغمبر کے پیر سج جاتے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جسم دے وچوں پیراں دے وچوں باہر کا سنوں دے نکلنا شروع ہو جاتا صحابہ
لیں گے. اما عائشہ نے فرمایا, سیدنا جابر نے فرمایا, یا رسول اللہ, اللہ پاک نے تو ہم بڑا درجہ دیتا ہے, بڑا مقام دیتا ہے, ایسی کی بات سے ایسی مشقت کیوں کر رہے ہو؟ اللہ پاک نے سارے سے بڑھیا وہاں پر فرمانے میں رب نے تو سارے گناہ نہ ہونے کا رسول بھی اعلان فرما دیتا ہے کہ میرے پیغمبر سارے لڑکیاں سارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے, ایک مزید کے ساتھ دیتا ہے. پھر کیوں تم یہ مشقت کرتے ہو؟ فرمایا میرے صحابہ محسن شکورا, اور جس مالک نے میری یہی نہیں کہنا والا شکر گزار بندہ کا بنا. اللہ اکبر اللہ. اور میرے بھائی, پیغمبر کا اس نماز میں سے کس قدر عمل ہے. صحیح بخاری اٹھا کے پیارے پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو پوچھا, اسود نے پوچھا اما جی نبی علیہ السلام گھر کے اندر کی کرتے ہیں, اپنے گھر کا کام کرا دیں, گھر والے کا حق بتا دیں, گھر والے کی مدد کرتے ہیں, چولہا بنا لیتے ہیں, روٹیاں کر لیتے ہیں, اپنے کپڑے تان کے لا لیتے ہیں, روٹیاں بتا لیتے ہیں, آٹا کھول لیتے ہیں. اچھا یا رسول اللہ, اما جی اچھے اللہ نے رسول کی طرف فرمایا بھائی کا آزاد اسپارا, جب نماز کا قائم ہو جاتا ہے, جس نے مرضی کسی کم اندر مصروف ہونے خارجہ الى الصلاۃ, وہ صحیح کام چھڑ کے کدھر نماز. نبی پاک کو کتنی فکر سے نماز, پیغمبر کو خوشی پہنچتی پھر بھی نماز, پیغمبر کو جناب پریشانی ہوتی پھر بھی نماز. اور میرے محترم بھائیوں, جاؤ رمضان مبارک کی حدیث اٹھا کے دیکھ لو, لیلۃ القدر والی حدیث اٹھا کے دیکھ لو, اور لوگوں اللہ پاک نے سارے سے کتنی مہربانیاں فرمائیاں, بہترین قسم کی جناب عطا تھلے جناب فرش بنانے, سیمنٹ سے چنائیاں کرنے, سیمنٹ لگانے, پتھر لگانے, ٹائلہ لگانے, بہترین قسم کی سامان بچھانے, اسے کارپیٹ قالین بچھانے, اور لوگوں کتنی ترقیاں کے اندر کتنے انعامات اور سہارے نے سارے سے فرما دیتے. کائنات کا سردار امت کا غمخار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی پیشانی اتنی عظیم ہے کہ میرے پیغمبر نے وہ پیشانی آسمان والے وال اٹھائی, اللہ پاک نے قانون ہی بدل کے رکھ دیتا. فرمایا سونے تیری پیشانی کا تیرے چہرے کا بھی اتنا حیا ہے کہ میں تیرے والے جیون تبدیل کروا. وہ پیشانی کتنے ہیں, جہاں صحیح بخاری پڑھ کے دے میرے پیغمبر نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور لوگوں کی تعلیم سے سجدہ کرنا دوبارہ بھی سمجھے, اپنی مسجد بنانا, اور بہترین قسم کی اللہ پاک نے سانو مسجد عطا فرمائی, اپنی اتنی بڑی مسجد میں آنا دوبارہ نہیں کرتے. میرے پیغمبر نا لیلۃ القدر کی حدیث کے اندر ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بارش ہوئی, مسجد نبوی کی چھت جائیے کھجوروں کے پتیاں بنائی ہوئی ہے, پانی آیا, بارش سے لال چھت چو گئی, زمین گیلی ہو گئی. میرے پیغمبر نے سجدہ کیتا, اسے ننگی زمین سے چکر کا سجدہ کیتا, سیاسی کہنا میں نماز پڑھتے ہوئے چل نبی نے چہرے پاک سے پیشانی سے چکر لگیا تھی, گارا لگیا. اور بھائیوں سے دور ہو کے مسجد میں بنا دی, سب پڑھ لیں گی ماں کی حالات والوں نے, من اپنا پرانا باقی تھا برسوں سے نمازی پڑھ نہ سکتا. اور بھائیوں مسجد بنانا کوئی کمال نہیں, مسجد کو آباد کرنا کمال ہے. دعا کرنا ہے تو آباد کر دیں گے. اور جس کی آبادی کا تذکرہ ہے نا, رب تعالی نے کی فرمایا تو توبہ نمبر 1 فرمایا انما یامر مساجد اللہ, مسجد اے بندے آباد کر سکتے ہیں کیڑے من آمن باللہ والیوم الآخر, جڑے اللہ تے ایمان رکھتے ہیں, قیامت کے دن ایمان رکھتے ہیں, اگے واقام الصلاۃ کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. اور مسجد کی آبادی نماز کا ہے. مسجد اندر بہترین جناب پنکھا لگا دینا, تعلیم بچھا دینا, مسجد سے پیسے, مسجد کے فن اندر پیسہ ڈالی جانا, حصہ ملائی جانا. میرے بھائیوں اس کا اجر ثواب ضرور ملے گا, میں نہیں کہتا وہ ضائع ہوئے گا, انشاءاللہ وہ اس کا اجر عطا فرمائے گا. لیکن مسجد بنائی جب مسجد مانتے ہیں, اور تم مسجد اندر پنکھا لگائے, مسجد اندر اسپیکر لگائے,
مسجد اندر لائٹ کا انتظام کرے، قالین بچھائے، لیکن یار اس مسجد اندر سجدہ نہ کرے، صرف کفایت ہے تیرا خود پڑھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پیارے پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نماز کی بڑی پابندی فرمائی اور صحابہ کرام کو بھی اس کی اتنی تاکید فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ مسلم شریف کے اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کی اللہ کے نبی نے فرمایا نماز ہے۔ نماز پڑھی سے مسلمان نماز نہیں پڑھی سے میں سمجھے نہیں بات فرمایا یار یہ جملے تو تم ہلکا سمجھتے ہو، پیغمبر نے کتنا بڑا فتویٰ لگایا ہے، بندہ کفر میں جملے بن جا رہے، بندہ کفر کا انتقال کرنا شروع کر دیتا ہے جب بے نماز ہو جاتا ہے، انہیں وہاں سے کفر کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور جب دروازہ کفر کا کھل گیا پھر وہ کی جو مرضی چاہے کرے۔ آؤ بھائیوں نماز کی فکر کے لیے پیارے پیغمبر نے جو فضائل بھی بڑے درجے میں، قرآن نے اس سے بڑے فضائل درجے میں فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ پاک نے فرمایا نمازی مسلم اور نماز پڑھنے والے نمازیوں آؤ، اللہ پاک کا کتنا بڑا اعلان ہے، فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، انہوں اس جنت میں داخل کیا جائے گا تیری عزت والی جنت ہے، انہوں عزت نال جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پانچ ویلے نمازاں پڑھیا کر پاویں نال اشارے پڑھنی پڑے، اللہ پر توفیق دیتا اور پانچ وقت نمازاں پڑھیا کر پاویں نال اشارے پڑھنی پڑے، اور رب دے دین موڑینا باہیں جان چلی دے درد پڑے، اور ایک دین سانو نبیاں نے دسے آئے جیڑا من نے جہنم سڑ جائے گا، اور جے رب تین جنت دے دے اور کم بن جاؤ پھر تو سڑ جائے گا۔ اور اب پر ہر ویلے دریا کر پانچ وقت نمازاں پڑھیا کر، اللہ پڑھن کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ویلے رب کو دریا کر پانچ وقت نمازاں پڑھیا کر، اور جب پکا نمازی وہ پڑھ جائے گا پھر عزت کی پوڑی چڑھ جائے گا، اور جے رب جنت دے دے کام بن جاؤ پھر تو کر جائے گا، فرمایا اولئک فی جنات مکرمون۔ ایک جگہ سے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ اے نمازی نے جنت الفردوس کے وارث، اللہ کو نمازی بنا۔ پیارے پیغمبر نے فضائل رکھتے، آؤ میں تمہیں ایک حدیث سنانا، اللہ سارے اندر شوق پیدا کر دے۔ سنن ابی داؤد کی روایت، پیارے پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشیر المشائین، سبحان اللہ، اور بڑی پیاری حدیث سے ضرور توجہ فرماؤ، بشیر المشائین فی السلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشیر المشائین فی السلم بنور الطام
یوم القیامہ اللہ کے نبی نے فرمایا جڑے اندھیریاں دے اندر نماز واسطے مسجد کی طرف آتے ہیں بشیر المشاکین فسلم الى المسجد جڑے بندے مسجد کی طرف اندھیریاں دے اندر آتے ہیں بدون الطعام یوم القیامہ قیامت والے دن اللہ انہاں نوں پورا نور عطا کرے گا. آؤ بھائیو فکر کرو نماز میں اور بات کرو اگر ایک بشارت ہے نا نماز میں واسطے اور فجر بھی اندھیرے اندر نماز ہے عشاء بھی اندھیرے اندر نماز ہے اگر ایک کے نبی اسلام نے حضرت کر دیا نا فرمایا کہ تم نے عشاء کی نماز پڑھ کے جماعت میں پڑھتا ہے اور گویا کہ انہیں اپنی رات تک قیام کیا اور انہیں فجر بھی اس کے جماعت میں پڑھی گویا کہ انہیں ساری رات قیام کیا کہ اس سے کوئی آپ نے ایسی جناب جنہیں نہیں پڑھتے نہیں ایسے ہم توجہ کرتے اس کے بارے میں پاک نے پڑھنا ہے 2 نمازاں دنیا 2 نمازاں فجر اور عشاء یہ 2 نمازاں منافقین سے بڑیاں باہر ہیں اور منافق نے تیرے نمازاں کے اندر نہیں ہوں گے مشکل ترین نمازاں منافقین واسطے باقیاں واسطے نہیں. مومن میں تمہیں ٹھنڈے نہیں پرواہ کہ پانی ٹھنڈا ہے کوئی مسئلہ نہیں یار جنت حاصل کرنا بھی ہے معمولی گل نہیں انہوں نے ٹھنڈے کی پرواہ نہ گرم کی پرواہ فرمایا منافق 2 نمازوں کے اندر شامل نہیں ہوں گے لیکن اگر انہوں نے یہاں کے اجر و ثواب کا پتہ چل جائے نا تو پھر انہوں نے ریڑھ کے بھی آنا پڑے تو نتیجے ضرور پہنچ جائے اور مومنان لگنی پیاری نماز سن لو منافقہ سے پاری نماز مومنان لگنی پیاری نماز سن لو منافقہ سے پاری نماز اور آمینہ لگا گیا خود فرما اور رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اور بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اور رب نے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی دیکھ سجائی اللہ پر کو جنت عطا فرمائے اور رب نے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی دیکھ سجائی اور پاک دا مولا تیرا تقدیاں رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا آخری میں توجہ کر پیارے پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تاکید فرمائی آقا نے فرمایا جڑا بندہ 5 نمازاں پابندی نال پڑھدا ہے اللہ پاک کا ذمہ ہے اللہ پاک اس بندے کا جناب وہ نال وعدہ کر لے انہوں اپنے ذمے سے اللہ جنت اندر داخل فرمائے گا کہ جڑا بندہ انہاں دی حفاظت نہیں کرتا پابندی نال نہیں پڑھدا جدوں دل کیتا پڑھ جدوں دل کیتا کر دے لہر آئی تے پنجے شروع ہو گئے لہر اسی تے ایک بھی گئی اور میرے بھائیوں کے رب 4 پڑھتا ہے ایک نہیں پڑھتا وہ بھی نمازی نہیں ہے کیوں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون بیر ہے انہاں نمازیاں واسطے بے نمازاں واسطے بیر نہیں کی واسطے نمازیاں واسطے بیر ہے جڑے الذین هم عن صلاتهم ساہون جڑے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جڑے کافر میں نماز پڑھتے ہیں دل کیتا پڑھنی جب دل کیتا کر دیتا یاد کرو خیال سے کرو نماز کتنا اہم عمل ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے پوچھا اپنی بخاری کے اندر حدیث ہے اللہ کے نبی جی ذرا کہ دوستو اللہ کے ہاں اعمال پسندیدہ جڑے نے اللہ کے نبی نے پہلا جڑا تذکرہ فرمایا عملہ میں سب سے اچھا عملہ میں سب سے پیارا عمل فرمایا الصلاۃ لوقتها یا الصلاۃ علی وقتها فرمایا نماز وقت سے پڑھنا سب سے پیارا عمل پھر آپ نے فرمایا والدین کی خدمت پھر آپ نے فرمایا جہاد
اور لوگوں نماز ایسا اہم عمل ہے، اللہ کریم نے کتنے اس کے اندر سہولتیں پیدا کر دیا. تو سفر سے ہے 4 کی بجائے 2 پڑھ گئے، تینوں پانی نہیں ملتا تو تیمم کر دے، اور سردی سخت شدت ہے اور پانی ٹھنڈا ہے تم غسل کر لیں، تینوں پانی گرم میسر نہیں آئے گا، اپنی طبیعت کا بھی خیال کرنا ہے، اندر کی عبادت کا بھی خیال کرنا ہے، اندر اجازت دے دیتی کہ تم تیمم کر کے نماز پڑھ، نماز کے اندر دیر کرنے کی اجازت نہیں. اور تم خوف کے اندر ہے تم پریجان اور رکبان، خوف کی حالت ہے، جنگ کی حالت ہے، دشمن پیچھے لگے، نماز کا ٹائم ہو گئے، اور پجا بھی جا، توڑا بھی توڑنا جا، سواری بھی بجانا جا، اگر سواری سے ہے تا، اگر پیدل ہے تا، اوے نماز نیند دے، اوے نماز نیند دے، نماز نہیں چھڑنی. اللہ فرماتے ہیں پھر بھی ضرور فرما. اللہ نے نماز چھوڑن دی، دیر چھوڑنی ہوتے نہیں. نماز پڑھو بھی نہیں سے پڑھو بھی کے نا فرمایا قرآن مجید آیت 43 فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. لوگوں نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرو، رکوع کرو والے کے ساتھ. یعنی مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھو کے نام جماعت نال، نماز بھی پڑھنی ہے، جماعت نال پڑھنی ہے. یہ فائدہ کرتے کی وجہ ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ پڑھتا ہے جماعت کا نماز پڑھتا ہے اللہ 27 گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. جب ترمذی کی حدیث کا سنانا پیارے پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احادیث دنیا میں آج الحمدللہ دل کے اندر رکھیاں تو ذہن میں رکھیاں تھا، لیکن ٹائم صاف نہیں دیتا، ٹائم میں وہ بھائی کر جاتا ہے. بہرحال توجہ فرماؤ، پیارے پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما، جیڑا بندہ 40 دن تک نماز پڑھتا ہے، 40 دن تک کس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا یدرک التکبیرۃ الاولی، او بندہ تکبیرہ اولی کے اندر شامل ہو جائے. تکبیر اولی کا پتہ ہے نا، جب امام اللہ اکبر پہلی تکبیر واسطے نیت بنتا ہے یہ کہتے ہیں تکبیر اولی. فرمایا جڑا بندہ 40 دن تکبیر اولی میں نماز پڑھتا ہے، فرمایا اس بندے واسطے 2 چیزاں نے، وہ بندہ 2 چیزاں تو کری ہے، میرے نبی نے فرمایا 2 چیزاں تو کری. فرمایا براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق. فرمایا جڑا بندہ 40 دن تکبیر اولی میں شامل ہو کے نماز پڑھتا رہے گا، اللہ پاک اس بندے کو جہنم تو بھی آزاد کر دے گا، نفاق تو بھی بچا رہے گا، وہ بندہ منافق ہو کے نہیں مرے گا. اور بھائیو آؤ اس عادت کو بھی پورا کریے. اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا کہ بندہ 40 دن نماز پڑھے گا، تکبیر اولی سے بندہ نماز پڑھن کا عادی ہو جائے گا. یہ نہیں بھی 40 دن پڑھ کے پھر چھاڑ دے تو پھر چھاڑ دیتی تو کو بھی 40 دن تک پورے کرے میرے بعد نہیں. فرمان من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر. جس بندے نے ایک نماز جمع پڑھ کے چھوڑ دی سب کفر. ایک حدیث سے الفاظ فقط طائف من مسلم، اس بندے نے کفر بھی کیا کہ اللہ کے ذمہ سپری ہو گیا. اور صحیح بخاری کے اندر من ترک صلاۃ العصر، جس بندے نے جان بوجھ کے عصر کی نماز چھوڑ دی تھی فقط حبط عملہ، وہ عمل سارا برباد ہو گیا. یہ جب ایک نماز کے نام بربادی ہو رہی ہے بھائیوں، جڑے نہیں پڑھتے پنجے ہونا بچی بات ہو. دعا کرو سب بندے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا. آؤ بھائیوں نماز ہی بن جاؤ،
یہ نماز اتنا اہم عمل ہے، اتنی اہم عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی تاکید فرمائی، حتیٰ کہ آپ مطلب آخر سے آپ کی زندگی میں آخری ایام آپ نے آخر سے اس کی فرمایا، سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا آخری کلام آخر و کلام کان آخر و کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ۔ نبی پاک جب اس دنیا تو جا رہے تھے آخر سے کی فرما رہے تھے الصلاۃ، لوگوں کی کرے دے نماز کا خیال کرے دے، نماز کا خیال کرے دے۔ آج میرے بھائیو باپ فوت ہونے لگیا، بیٹے کو وصیت کرے کہ میرا بیٹا ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، وہ بندہ چاہے حالانکہ گناہ کا کوئی کم ہوئے باپ یا مرن والا وصیت کر جائے تو اس سے عمل کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ رسول کی حد کو توڑ دیا ہوئے گا، اسلام کی مخالفت ہوئے گی تو پھر وہ وصیت سے عمل نہیں کرنا ہوئے گا۔ لیکن لوگ اس چیز میں اتنے پابند ہو جاتے ہیں کہ مرن والا ہے وصیت کر کے گیا ہے، چاہے گناہ کی وصیت کیوں نہ ہوئے، اور آپ پورا کر رہی ہوتی ہے۔ اور لوگوں میرا پیغمبر ساری زندگی بھی نماز کی تاکید کرتا رہا، اور آخر کو جان لگے فرمایا الصلاۃ۔ آپ نے امت کو وصیت آخر سے کی فرمائی نماز کا خیال کرے، لوگوں نماز کا خیال کرے گے۔ اور یہی وجہ ہے ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر ہو گئے سیدنا عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ فرما دے کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة۔ کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نے صحابہ وہ نماز کے علاوہ کسی اور چیز کو چھوڑنا کفر خیال نہیں کرتے سن۔ گویا کہ صحابہ کی نظر کے اندر جڑا نماز چھوڑ رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، محمد رسول اللہ کا فتویٰ ہے، یہ میرا فتویٰ نہیں، صحابہ کا فتویٰ ہے۔ اللہ میرے پیغمبر نے کبھی کوئی نماز مس نہیں کی تھی، میرے پیغمبر نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، اور ایک موقع سے میرے پیغمبر کی نماز رہ گئی، اور رہی بھی کس وجہ تو کسی دنیا کی مجبوری کی وجہ تو نہیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پٹھے پٹن کی وجہ تو نہیں، ذمہ دارا کرنے کی وجہ تو نہیں، دکانداری کرنے کی وجہ تو نہیں، میرے پیغمبر کی نماز رہی۔ اللہ کے دین کا ایک عظیم فریضہ ادا کر دیا کیڑا جہاد کر دیا، میرے پیغمبر کی نماز رہ گئی۔ لوگوں اور لوگ اس بات سے بھی ذرا خیال کرے، قرآن مجید اندر اللہ کریم نے مجاہد واقعہ کی جان ایک مرد نے، یعنی یہ طاقتور بہادر انسان نے، ایک مرد نے، دوسرے نہیں، جتو نہیں نے، جنہیں اللہ نے مجاہد واقعہ کی جان یہ قرآن مجید سے دوسرے مقام پہ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ اللہ نے نمازیوں بھی رجال رکھے، اور نمازی بھی بہادر ہوتے ہیں، نمازی جتو نہیں ہوتے۔ لیکن کہہ لو نمازی بہادر سے بے نماز نہ مرد، نمازی مرد نمازی بہادر سے بے نماز غصت کمزور۔ اور بھائیوں اگر اپنے اندر غصت پیدا کرنی ہے تو آؤ نماز پڑھیے، آؤ نماز کی فکر کریے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر تاکید فرمائی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کا ٹائم ہو جاتا انہوں نے فکر ہو جاتی تھی۔ سیدنا علی کے بارے ہوتا نماز کا ٹائم ہوتا انہوں کا جسم کمبل ہو جاتا تھی کہ کدھر میں نماز کے اندر سستی نہ کر رہا۔ میں عرض کر رہا تھی رسول اللہ جہاد کر رہے ہیں، نماز رہ کے میرے پہ ہم کر رہی، نماز اثر رہ گئی، نماز مغرب رہ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اثر سے تو رہی نا، آپ کو کتنی پریشانی ہوئی، اٹھاؤ صحیح بخاری، اٹھاؤ صحیح مسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حبسونا عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر
ملا اللہ عیوزم وقبورہم نارا. اللہ اینا ظالمان کافران نے میرے نماز اندر تو روکی رکھے. اللہ میں یہ نہ ظالمان کی وجہ تو نماز نہیں کر سکیا. اللہ نماز کے ٹائم سے نماز کی ادائیگی نہیں کر سکیا. اللہ نے نماز رکھے لہذا اللہ میری نماز دینا ظالمان کی وجہ تو نہیں ہے. لہذا ملا اللہ عیوزم وقبورہم نارا. اللہ اینا دے اکرار دے اینا دے اکبران جہنم دی آگے اتار دے. لوگوں کیا قانونی کبھی اتنا خیال ہے نماز کا؟ کیا نماز کی قانون یہ فکر ہوئی ہے؟ میرے پیغمبر کی نماز ملی ہاتھ اندر سے تاکیاں نماز رہے جانتے نہیں کس طرح سے تاکیاں نماز رہے جانتے نہیں دکانداریاں بھی کرو. آؤ بھائیو نوجوانوں بزرگوں بچوں بھائیو آؤ نماز کی پابندی کرو. یہ ایسی اہم عبادت ہے قیامت کے دن عبادات کی تو سب سے پہلے اس کا حساب ہوئے گا. انسان حساب حساب عمل ہی اگر نماز درست ہوئی سارے عمل درست ہوں گے. وہ ان فصل صاحب عمل ہی اگر اللہ نہ کرے نماز کے اندر بندہ ناکام ہو گیا تو پھر سارے عمل برباد ہو گئے. ایک حدیث کے اندر ہوتا ہے قیامت کے دن پہلے جناب یہ نماز انسان واسطے چہرے کا نور ہوئے گا نجات کا ذریعہ ہوئے گا. وہ ایمان کی دلیل ہوئے گی کہ یہ بندہ مومن ہے. اللہ کرو عذاب کرو جہنم کرو اس نماز کے ذریعے چھٹکارا پائے گا. اور جرا بندہ ملم یحافظ علیہا لم تکن له نورا ولا برهانا ولا نجاة یوم القیامہ. جرا بندہ ان کی حفاظت نہیں کرتا نہ اس کے واسطے نور نہ اس کے واسطے ایمان کی کوئی دلیل نہ ہوتے واسطے قیامت کے دن نجات کا کوئی ذریعہ. فرمایا وہ ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف. وہ بندہ نا چار کافروں کے نام ہوئے تھے قارون فرعون حامان اور ابی بن خلف کے نام. اور آپ سے اندازہ لگا لو کتنے ہوں گے. اللہ کریم فرمانے میں سورہ مدثر کے اندر محمد پوچھیں گے جلدی پوچھیں گے اور جہنمیوں کیوں چھاڑ رہے ہو؟ اور جناب قارون صاحب کا کیوں تم ساتھ مل گیا؟ فرعون صاحب کا تم کیوں ساتھ مل گیا؟ کیوں اتنے ابی بن خلف سے نہ ہو کیوں حمام میں نہ ہو؟ کہیں گے لم نکن من المصلین. ابھی نماز نہیں پڑھ دیتا. آؤ بھائیو فکر کرو نماز پڑھو. آؤ بھائیو نماز پڑھو بھی نہیں اور بات جماعت پڑھو. اللہ کے رسول کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائیوں اسی بڑے سست ہو گئے ہم پرواہ ہی نہیں اذانہ ہو رہی ہے جناب. اور ایک مؤذن مسجد اندر کھڑا ہو کے اذان کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایک اللہ کا فرشتہ نماز سے پہلے اعلان کر رہے ہوتے ہیں اٹھو مسلمانوں اٹھو بنی آدم. یہ گناہ کی عادت اپنے اوپر باندھیے نماز کے ذریعے نو گزارو. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. اللہ نبی نے فرمایا پانچ نمازاں جمعہ کو اگر جمعہ رمضان کو اگر رمضان جب بندہ نماز پڑھے گا رمضان کے روزے رکھے گا جمعہ پڑھے گا ان کی برکت کے نال درمیانی فاصلے اندر جتنے بندے پر گناہ ہوئے نے نماز پڑھنے کی برکت نال روزے رکھنے کی برکت نال جمعہ پڑھنے کی برکت نال اللہ سارے معاف فرما دے گا. بے شک ہے کہ ادھر سنی بچے کبائر بندہ کبیرہ گناہ مت کرتا. اور بھائیو دن رات اذاناں ہو رہی ہیں اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر جگ وچ سننا پائیاں اشہد ان لا الہ الا اللہ دے مانے او الہ نہ کوئی اشہد ان محمد مانے صلی اللہ علیہ وسلم حق رسول الہی حی علی الصلاۃ مانے او طرف نماز آؤ حی علی الفلاح مانے او پڑھو تے خلاصی آؤ اللہ الصلاۃ خیر من النوم مانے
نماز نیند کی چنگی اور 39 چک والے مڑ بھی ستا رہے تے تیری قسمت ہو گئی مندی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دی وڈیائی لا الہ الا اللہ توحید سے باغ مکائی دعا کر اللہ نماز کی بنا تے پھر بھی جڑے ستے رہیں گے آخری حدیث سنو میرے پیارے پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ رات کو سو گئے شیطان ہوتے سر سے تین گھنٹہ مار گئے ہر کی عادت سے کہنا سو جا سبزیاں دیتا ہے بڑی لمبی رات میں ستا ہے کوئی نہیں پڑھ لینا چلو گے جتنے بھی پڑھ نہیں خیر ہو تو جاتی ہے آدھا شیطان ہے نہیں مطلب آتے جو نماز نہیں ہوئی نماز تو یار ہوتی ہے وہاں آیا تھا جماعت سے شامل رہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا کیا سمجھے کہ بندہ سنتا رہتا ہے اینا سن رہے اور پرواہ نہیں لگانا بھی ان پرواہ نہیں نماز آتی فرمایا وہ نماز بھی چھڑ دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو نماز کے قریب ٹائم آ جاتا ہے جن نیت نہیں ہوتی کہ میں جماعت نہ پڑھنا ہے جنہوں فکر نہیں ہوتا نماز نہ پڑھنا فرمایا فقال الشیطان فی اذنیہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے فقال الشیطان فی اذنیہ شیطان کو یہ کرنا ہے کہ شام کر دیتا ہے جو وہ کرتا ہے جب وہ پڑھتا ہے نا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فہی خبیث النفس اور پلید نفس لے کے اٹھتا ہے اپنے جسم کو اور بھائیو آؤ دعا کرو اللہ قانون پاک بنا دو اللہ قانون نمازی بنا دے اللہ خبیث النفس کو بچائے اللہ طیب النفس بنائے اللہ وہ نفس بنائے جب اس دنیا کو جائیے ایک موت کا جناب نقصان کر کے ایک روح تمام کرے وہ تو اعلان ہوئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اے مطمئن نفس چل اپنے رب سے کر اور تیرے سے راضی ہے تو خود سے راضی ہو جا فادخلی فی عبادی انت بغیر شامل ہو جا وادخلی جنتی رب کی جنت میں داخل ہو جا اللہ کی دعا ہے اللہ کریم میں نے قانون تمام مسلمانوں نے مرد عورت کو چھوٹے اور بڑے کو اللہ سب نمازی بنائے اللہ پنجانہ بار جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بھائیو زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ سے ختم ہو جائے ابھی دن رات سنتے رہے فلاں جگہ سے فلاں جگہ پہ فلاں جماعت جماعتی اندر موت آ گئی فلاں جگہ پہ اس طرح بچ گیا اچانک موت آ گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور بھائیو پھر بھی ابھی نصیحت نہیں پڑھ رہے اچھائی تو ہم کو ایسا لے رہی اور سیاح کا وہ ہے جرا دوسرے کو نصیحت حاصل کر لے اللہ تعالیٰ قرآن سنت کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا